السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 184 سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. سو اگر یہ آپ کی تکذیب کریں، آپ کو جھٹلائیں، تو آپ سے پہلے کئی عظیم رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے. جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو واضح نشانیاں اور آسمانی صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے. اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ لوگ اگر آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کے قول کو مانتے نہیں، تو آپ اسے گھبرائیں نہیں. پہلے جو آپ سے پہلے انبیاء اکرام آئے، انہوں نے بھی معجزہ پیش کیا تھا، اور ان کی قربانی کو آگ کے طور پر جو اس صدقات، خیرات اور قربانی کو آ کر کھا لیتی، یہ معجزے انہیں بھی عطا کیے تھے. پھر بھی یہودیوں نے ان کو نہیں مانا، ان کی تکذیب کی، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا. تو آپ گھبرائیں نہیں، غم نہ کریں. اگر یہ آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے اور بے شمار معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو افسوس نہ کریں. ہمیشہ سے جو ہے کفار اور منکرین پہلے پچھلے رسول کی اس طریقے سے تکذیب کرتے آئے ہیں. تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی گئی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ آیہ نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان کو موت چکھنی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، وہ مراد کو پہنچا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے. اس آیت کریمہ کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں چونکہ موت کا اس میں ذکر ہے، تو منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کرتے کہ تم جنگ میں نہ جایا کرو، اس لیے کہ جنگ میں جاؤ گے تو مارے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اگر جنگ میں نہ بھی گئے تو ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، اور ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں پر کوئی نہیں آیا ہے. اور اگر میدان جنگ میں نہیں مرو گے تو کہیں نہ کہیں تو مرنا ہی ہے. اور شہادت کی موت تو بہت اعلیٰ موت ہے. اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، اللہ انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے. تو الغرض موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، کہیں وہ بھاگ کے موت سے جا نہیں سکتا. اب موت جو ہے یہ روح کا بدن سے نکل جانا، اسی کو موت کہتے ہیں. اب یہ روح بدن سے نکل جائے تو یہ جدائی جو ہے، نکلنے کی جو کیفیت، یہ انتہائی سخت اور اذیت ناک ہے. اس کو جو تکلیف اس وقت پہنچتی ہے بندے کو، وہ دنیا میں جتنی بھی تکلیف ہیں بندے کو آتی ہے زندگی میں، جس کو فیس کرتا ہے، ان سب سے زیادہ سخت تر تکلیف روح کا بدن سے نکلنے کے وقت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس سختی کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، یعنی موت کی سختی سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے زمانے میں ایمان لائے، پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے آپ نے پوچھا کہ موت کی سختی کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین، موت ایک ایسے کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا اس کے جسم کے رگ میں پیوست ہو جائے، یعنی اس کو جکڑ لے، پھر کوئی طاقتور آدمی اس ٹہنی کو اس کے بدن کے اندر سے کھینچ لے تو اس ٹہنی کے زد میں آنے والی ہر چیز کٹ کر رہ جائے گی، اور جو اس کے زد میں نہ آئے وہ بچ جائے گا۔ یعنی موت کی سختی کو مثال کے ذریعے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ کوئی ایک شاخ ہو، اس میں کانٹے لگے ہو اور بدن کے اندر ڈال دیا جائے اور بدن کا پورا حصہ اس میں چپک جائے اور پھر اس کو کھینچے تو آدمی درد اور تکلیف کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ یہی اس سے بڑھ کر کیفیت سکرات الموت کی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف جو ہے وہ موت سے بڑھ کر نہیں، یعنی سب سے بڑھ کر کوئی خوف ہے تو موت کا خوف ہے۔ یہ خوف آپ فرماتے ہیں جو لکڑی چیرنے کا آرا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ سخت تر ہے، کینچیوں سے جو کاٹنے اور ہانڈیوں کو ابالنے سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختی بتا دے تو اس کی حالت، اس انسان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اور نیند کی لذت سے وہ محروم ہو جائے گا، یعنی نیند بھول جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ اتنی سخت کیفیت ہے۔ آروں سے چیرنے کی مثال دی کہ ایک آدمی کو آروں سے چیرا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، اور کینچی سے، سیزر سے اگر کاٹا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ہانڈی میں جو چیز ابل رہی ہو تو آپ سوچیں کہ اس میں ہاتھ پڑ جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کی مثال دی گئی ہے کہ اس طریقے کی تکلیف اس سے بھی زیادہ سخت تر تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کا وقت ہوا، وصال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کیا کہ مولا تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچا جائے اس طریقے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ تو خود سوچیں کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر یہ کیفیت تاری گئی، خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک پانی کا برتن رکھا ہوا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی میں داخل کرتے، پھر اپنے چہرے انور پر ملتے، تو آپ فرماتے کہ بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ دست مبارک اٹھا کر دعا فرماتے رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا دست مبارک جھک گئے۔ تو انبیاء اکرام کو یہ تکلیف کی کیفیت کا ظاہر کرنا یہ امت کے لیے ایک سبق کے لیے ہوتی، تاکہ امت اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اپنی موت کے بارے میں سوچیں، ورنہ انبیاء اکرام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حد درجہ محبوب بندے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، ان احادیث پر غور کرنا چاہیے کہ ہم تو جو ہے سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمارے اوپر جو ہے موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنی مصیبتیں اللہ نہ کریں آئیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد کریں اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کی بات کی تیاری کریں، اس لیے کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، تابعدار بنائے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق چلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی کرے۔ یعنی اس ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل پیرا ہوں اور آخرت کے لیے وہ عمل کریں، تبھی جا کے سرکار فرماتے ہیں وہی شخص عقل مند ہے، ورنہ وہ گناہوں پر گناہ کرتا جائے اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، یہ ایک طرف یہ اور دوسری طرف گناہ پر گناہ کرتا ہوا وہ جری ہوتا جائے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص عاجز ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کون سا مومن افضل ہے؟ سرکار فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ انہوں نے عرض کیا سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو سرکار فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کی اچھی طریقے سے تیاری کرتا ہو تو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ہمارے یہاں عقل مند اس کو جانا جاتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ نالج ہو، جس کا ذہن بہت زیادہ کام کرتا ہو، حاضر جواب ہو، لیکن سرکار فرماتے ہیں حقیقی طور پر عقل مند وہی ہے جو آخرت کی تیاری کرے، موت کے لیے تیاری کرے، وہی عقل مند ہے۔ ورنہ کتنا بڑا ظاہری دنیاوی لحاظ سے عقل مند ہو، ذہین ہو، لیکن آخرت برباد ہو جائے اللہ نہ کرے تو وہ عقل مندی کسی کام کی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر راہ چلتا ہے، مسافر کی طرح رہو، کیونکہ اس حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسافر ایک اجنبی شخص ہوتا ہے، اور جب وہ چلتا ہے مسافر، راستے میں کتنے بھی تماشے دیکھنے کی چیز ہو اس کا دل اس پہ نہیں لگتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے پہلے میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں، جہاں میرا ڈیسٹینیشن پوائنٹ ہے وہاں تک پہنچ جاؤں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے اوقات کو کھیل کود میں وہ ضائع نہیں کرتا۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا میں جو ہے رہے تو اس کی رنگینیوں میں نہ پھنسے، اور ایسا رہے کہ وہ آخرت کی تیاری کے لیے گویا کہ اس دنیا میں آیا ہو، اور موت کو کثرت سے یاد کرے اور اپنی نفس کو جو ہے ایسی چیزوں سے بچائے جس کی وجہ سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور انسان کو جو فیس کرتا ہے انسان، سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وہ لذتوں کو کنٹرول کیسے کرے، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیسے کریں۔ تو اس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ عنایت فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی آدمی جب موت کو یاد کرتا ہے تو ساری لذتیں اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو آدمی کو یاد کرنا چاہیے، تو جا کے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا پائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب میدانی جہاد میں ہوتے، آپ مجاہدین سے فرماتے کہ بہادری کے ساتھ لڑو، یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ یہاں مرو گے تو شہادت کی موت پاؤ گے، اور اگر یہاں سے بھاگے تو جان لو کہ ایک دن تو موت آنی ہے، اور بستر پر مرو گے، سکرات کی سختی کو تمہیں برداشت کرنی ہوگی، اور وہ آسان نہیں ہے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ قبر کی حالات تم بیان کرو، تو عرض کرنے لگا اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ قبر کے حالات پوچھتے ہو، آپ یہ پوچھئے کہ روح قبض ہوتے وقت کیفیت کیا تھی۔ اس کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے انتقال کر کے سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن اب بھی جو ہے میں اپنے پیروں میں موت کی اس سختی کو محسوس کر رہا ہوں،
یعنی روح جب نکلی وہ جو سختی ہوئی، آج بھی جو ہے قبر کا عذاب اس کے سامنے ہے، اس کو میں سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی اس سختی کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو اب آپ خود سوچیں موت کی سختی کا حال کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کی سختی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایمان پر موت عطا کرے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، یعنی اچھے اعمال کرے بندہ تو اس کا اجر بھی پورا پورا ملے گا، تو اس دن جو ہے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور اس کو نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہی حقیقی زندگی ہے، زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی سے دھوکہ نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی دنیا کی جو لذتیں ہیں اور خواہشات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو ہے عیش و عشرت، آرام، زیب و زینت، اگرچہ یہ انسان کے پاس کتنا بھی ہو، لیکن اس فرمان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دھوکے کے علاوہ، دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ دنیا کے ان رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھائے اور اپنے آپ کو جو ہے اس دنیا کی وجہ سے تباہ نہ کرے، آخرت کو تباہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ ولا مولود لہ جاز عن والدہ، یعنی کوئی بچہ اپنے باپ کو نفع دینے والا نہیں ہوگا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی ایسی چیز نہ کرے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے بندہ غافل ہو جائے۔ آدمی دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو محبوب سمجھتا ہے تو والدین ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتا دیا کہ اس دن جو ہے کوئی باپ اپنے اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ تو ہم اپنی زندگی کو یہ سوچ کر کہ بچوں کے لیے کوئی جو ہے فیوچر میں کام آئے گا، اس وجہ سے ہم اپنی پوری زندگی کو اس میں لگا دیتے ہیں اور بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتے۔ انسان کے جانے کے بعد بچے اس دولت کا کیا کریں گے؟ واللہ محافظ، آج کے پرفتن دور میں آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کے اولاد کو نیک بنائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی آخرت کو سنوارے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو آخرت کو سنوارنے کے لیے اس کو خرچ کریں، یا یہ ہے کہ جس کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ بھی اپنی نفسانی خواہشات کے چکر میں حرام کمانے کے پیچھے نہ لگیں۔ یہ بھی دنیا کا ایک دھوکہ ہے کہ مال ہوگا تو زندگی خوشگوار گزرے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ زندگی کی خوشی حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے میں ہے۔ ورنہ اگر دنیاوی زندگی میں دنیا کی دولت حاصل کر کے عیش و آرام کے طور پر آدمی یہ چاہے کہ سکون حاصل کرے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی بارہا 2-3 آیتوں کے ذریعے یہاں بتا دیا گیا کہ دنیاوی زندگی کی کیفیت کیا ہے اور کون کام آنے والا ہے، کون کام نہیں آئے گا، یہ بتا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو، اور کیا وخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، اور اس دن کا خوف کرو جس دن کوئی کام آنے والا نہیں، یعنی صاف طور پر بتا دیا
کہ اس دن کے لیے تیاری کرو جہاں اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، وہاں اللہ کی رحمت اور فضل کے ذریعے ہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو لہذا آخرت کی تیاری میں ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو گزارے، اور یقیناً دنیا کمائے بغیر انسان کی زندگی گزر نہیں سکتی، لیکن حلال روزی کمائے اور اس کے چکر میں اپنے فرائض کو نہ بھولیں اور شریعت مطہرہ کو پامال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔